شہید کربلا حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان موجود تھا کہ مسلمانوں کے درمیان مزید لڑائی ہو جاتی، کیونکہ علی المرتضی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان اختلاف ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ تحکیم فیصلے کی وجہ سے اس میں توقف آیا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی 6 مہینے گزرے تھے کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اور مسلمانوں کے خون کے تحفظ کی خاطر خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ سیدنا حسن اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو لے کر شام چلے گئے، جہاں دونوں بھائیوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی۔ حضرت حسن کے اس عظیم الشان فیصلے کی وجہ سے اس سال کا نام عام الجماعہ یعنی اتحاد کا سال رکھ دیا گیا۔ اس فیصلے سے سیدنا حسن کے اجتہادات، ان کے فہم و فراست کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ شرعی سیاست اور مصالح و مفاسد سے خوب واقف تھے، اور آپ کی منفرد شخصیت کو اللہ تعالی نے شرعی اصلاحات اور پختہ عزم سے نوازا تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے اتحاد امت کا عزم کر کے اسے پورا فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، میرا بیٹا نوجوانان جنت کا سردار ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ نفیر الحضرمی کہتے ہیں، میں نے حسن بن علی سے کہا، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ خلافت چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، عرب کی تلواریں میرے ہاتھ میں تھی، جس سے میں صلح چاہتا وہ بھی آمادہ ہو جاتے، اور جس سے میں لڑنا چاہتا وہ بھی لڑنا شروع ہو جاتے۔ میں خلافت سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر دستبردار ہوا ہوں۔ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایسا فیصلہ نہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کی مزید جانیں جاتی، اور یہ سیدنا حسن کی شخصیت پر ایک داغ لگ سکتا تھا۔ اس لیے آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو اس سے بری کر لیں، اور یوں مسلمانوں کے درمیان ایک عظیم الشان صلح رونما ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ صلح کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم آپس میں صلح سے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
اب ہم کچھ تاریخی روایات کا ذکر کرتے ہیں جن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ فریقین یعنی سیدنا حسن اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت شورا یعنی کہ مشورے سے ہوگی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا معاویہ کے بعد خلافت تو میری اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور اگر مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ بعد میں یہ کہا جائے کہ معاویہ کے بعد خلافت حسن کی ہوگی، کیونکہ یہ حسن کی قوت اور کرامت کے منافی ہے۔ میں خلافت سے اللہ کی رضا کی خاطر دستبردار ہوا ہوں، اور ہمارا مقصد مسلمانوں کے خون کا تحفظ تھا، تو پھر میں خلافت کے لیے اپنے سر کو کیوں جھکاؤں؟ اس وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اس وقت بہت غصہ آیا جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اپنے بعد اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو کہا۔ سیدنا حسن اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو صلح ہوئی اس کے بہت سارے فوائد سامنے آئے۔ ان میں سے چند ایک یہ تھے: امتی مسلمہ ایک قیادت پر متفق و متحد ہو گئی، جہاں اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بخوشی اپنا امیر اور قائد تسلیم کر لیا۔ اس اتحاد پر عوام الناس کے ساتھ ساتھ کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی بہت خوش تھے۔ یہ وحدت امت کی تاریخ میں سنہرے الفاظ اور کارناموں میں یاد رہے گی۔ اسلامی فتوحات کا سلسلہ جو ایک عرصہ تک رک گیا تھا، اس اتحاد سے پھر ایک بار اس کا تسلسل جاری ہوا، اور یوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ روم، مغرب اور سجستان، خراسان، ماوراء النہر کی طرف کامیاب پیش قدمی ہوئی۔ اسلامی سلطنت سے خوارج کا مکمل صفایا ہو گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خوارج کی قوت کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ ان کی تنظیم اور جماعت کو بکھیر کر رکھ دیا۔ ایھا الاخوة المشاہدون، جناب حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام جایا کرتے تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کا احترام کرتے، ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اکثر ان کو تحائف بیچتے تھے۔ کئی مواقع پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسن کو بیک وقت 4 لاکھ درہم سے نوازا تھا، جو ان کے سالانہ وظیفے جو کہ 1 لاکھ تھا اس کے علاوہ تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو فوراً 2 لاکھ درہم دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے دونوں سے فرمایا کہ اس سے پہلے میں نے اتنی رقم سے کسی کو نہیں نوازا، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اقرار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس سے پہلے ہم سے افضل کو بھی اتنا ہدیہ نہیں دیا۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنا عہد اور اپنی بیعت برقرار رکھی، اس لیے کبھی بھی آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ کی اطاعت سے بغاوت نہیں کی، باوجود اس کے کہ اہل کوفہ حسین کو بار بار بغاوت پر ابھارتے رہے، لیکن سیدنا حسین نے ان کی کوئی بات تسلیم نہیں کی۔ اس طرح ہمیشہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اچھا اور خوشگوار رہا۔ آپ امیر معاویہ کے پاس جاتے تھے تو امیر معاویہ ان کی بے انتہا عزت و اکرام کرتے تھے، اور جب آپ آپس میں ملتے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جناب حسین رضی اللہ عنہ سے اس طرح مخاطب ہوتے: مرحبا بابن رسول اللہ واہلا۔ اس کے ساتھ ساتھ حسین کو ہدیہ 3 لاکھ درہم کا حکم کرتے تھے۔ خلافت معاویہ کے دوران سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تدریس علم کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ مشہور تابعی ابو سعید کلبی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قریش کے ایک آدمی سے فرمایا: جب تو مسجد نبوی میں داخل ہو جائے اور وہاں ایک حلقہ دیکھ لے جس میں لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے گویا ان کے سر پر پرندے بیٹھے ہوں، تو سمجھ لینا کہ یہ حلقہ ابو عبداللہ حسین ابن علی کا ہے۔ اس میں لوگوں نے نصف پنڈلیوں تک تہبند پہنے ہوں گے۔ اس حلقے میں بےہودہ اور طنز و مزاح کی باتیں نہیں ہوں گی۔ اس نص سے واضح ہوتا ہے
کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا جی کی سنت پر مکمل عمل پیرا تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی کہ آپ اپنی تہبند ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطنیہ پر فوج کشی کرنے کے لیے آواز اٹھائی تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا اور غلبہ توحید کی خاطر اس جنگ میں دل و جان سے شریک ہوئے۔ اس لشکر میں دیگر کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی شریک تھے۔ یہ عظیم الشان لشکر سن 50 ہجری کو بسر ابن ارطا کی قیادت میں قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا، جہاں پہنچ کر مسلمانوں کو مشکلات پیش آئیں تو قائد لشکر بسر بن ارطا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مزید مدد طلب کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے بیٹے یزید کی قیادت میں ایک دوسرا لشکر بھیجا، جس میں بہت سارے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو ایوب انصاری، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن زبیر، سیدنا ابو شیبہ الخدری اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شامل تھے۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس جنگ میں شریک کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو شہر قیصر میں جنگ کرے گا، اس لشکر والوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ اس لحاظ سے قسطنطنیہ کی جنگ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس جنگ میں شرکت کی تاکہ اس مغفرت کے حقدار بن جائیں جس کی خوشخبری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس لشکر نے تقریباً 6 ماہ تک قسطنطنیہ شہر کا محاصرہ کیا، لیکن اسے قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس قلعے کے ارد گرد 7 بلند و بالا اور مضبوط دیواریں بنائی گئی تھیں، جن میں سے بڑی دیوار کی چوڑائی 21 فٹ جبکہ اس میں 100 دروازے لگے تھے۔ مسلمانوں کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ ان رومیوں کے دلوں میں خوف اور رعب ڈالا جائے، جس میں وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین کا تعلق بہت ہی خوشگوار تھا، لیکن مشکلات اس وقت سامنے آئیں جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کے حق میں لوگوں سے ولی عہدی کا عہد لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس فیصلے سے ناخوش تھے، اس وجہ سے انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید سے اچھے لوگ موجود تھے جو خلافت کے زیادہ مستحق تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے مکہ کوچ کر گئے، اور یہ ایسا وقت تھا کہ روئے زمین پر کوئی نہیں تھا جو فضیلت و منزلت میں حسین کا برابر ہو۔ حسین کے خیال میں یزید کی بیعت ناجائز تھی، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے مدینے کو چھوڑ دیا، اور اس فیصلے میں دیگر لوگوں کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا اس کی 2 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، یزید خلافت کا مستحق نہیں تھا کیونکہ اس سے منزلت اور مرتبت کے لحاظ سے افضل لوگ موجود تھے۔ نمبر 2، شرط شورا کا فقدان اور نہ ہونا جو سیدنا حسن اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان طے پایا تھا، اور شورا کا نظام نہ ہونے کی صورت میں خلافت کا نظام خاندانی سلطنت میں تبدیل ہونے کا اندیشہ تھا، جو کہ اسلامی منہج کے خلاف ہے۔ جب اہل عراق کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کی طرف پیغامات اور خطوط بھیجے، جس میں انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو عراق آنے کی دعوت دی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ بھی یزید کے مخالف ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سن 60 ہجری کی بات ہے۔ اہل عراق نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو خطوط بھیجے تھے ان کی تعداد 500 تک پہنچ گئی تھی۔ ان خطوط کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ایک دیوان بھی بھیجا تھا جس میں 1,00,000 لوگوں کے نام درج تھے جو حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ جب بات اس حد تک پہنچ گئی تو جناب حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق بھیجا تاکہ حقیقت جان سکیں، اور اگر حالات سازگار ہوں تو اپنے اہل و عیال کو بھی بھیجنے کا فیصلہ کریں۔ مسلم ابن عقیل یبایع الناس بالکوفہ۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے
اور ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اہل کوفہ حسین ہی کو چاہتے ہیں، اور مزید یہ کہ اہل کوفہ نے ہانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی کر لی۔ تو مسلم بن عقیل نے حسین کی طرف پیغام بھیجا کہ کوفہ آ جائیں۔ سیدنا حسین نے مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ چلے گئے، اور جب بات شام میں یزید بن معاویہ تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو لکھ بھیجا کہ کوفہ کو بھی اپنے ماتحت کر لو اور اہل کوفہ کو حسین کی بیعت سے روک لو۔ عبید اللہ بن زیاد پگڑی پہن کر کوفہ میں داخل ہوا۔ جب بھی کسی کے پاس سے گزرتا اور سلام کرتا تو وہ آگے سے جواب میں کہتا کہ علیک السلام و یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اسے حسین سمجھ کر کہتے کہ تجھ پر بھی سلام ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ عبید اللہ بن زیاد کو لوگوں کا اندازہ ہو گیا، تو دوسری جانب مسلم بن عقیل نے اہل کوفہ میں سے 4000 لوگوں کا ایک لشکر لے کر ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد محل میں داخل ہوا اور دروازے کو بند کر لیا، لیکن اس نے جو چال چلی تھی وہ کچھ یوں تھی کہ اس نے قبائل کے سرداروں کو کہا تھا کہ لوگوں کے ذریعے مسلم بن عقیل کو رسوا کرو، اور ان سرداروں کو عطیات دینے کا وعدہ بھی کیا۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس کی ایک صورت یہ تھی کہ عورت آتی اور آ کر اپنے بیٹے یا بھائی سے کہتی کہ واپس گھر لوٹ جاؤ، لوگ تمہاری طرف سے دفاع کریں گے، کیونکہ کل تم نے شام سے آنے والے لشکر کا سامنا کرنا ہے جو آنے والا ہے، تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس چال کے مطابق لوگوں نے مسلم بن عقیل کو رسوا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ 500 افراد رہ گئے، پھر کم ہوتے گئے یہاں تک کہ 300 افراد رہ گئے۔ دن کے اختتام پر اس سے بھی کم ہو کر صرف 30 افراد باقی رہے، جن کو مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد یہ بھی چلے گئے تو مسلم بن عقیل اکیلے روانہ ہوئے۔ اس دوران رات کی تاریکی بھی چھا گئی، جس کے باعث ان کو راستے کا بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں جائیں۔ وہ اس کشمکش میں تھے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے کے بعد مسلم بن عقیل نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، آپ اپنے اہل و عیال سمیت واپس لوٹ جائیں اور کوفہ کے لوگوں کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ بھی جھوٹ بولا اور یہ تمہارے ساتھ بھی جھوٹ بولیں گے، اور جھوٹے لوگوں کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور آپ کو عرفہ والے دن قتل کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے، لیکن ان کو اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے قتل ہونے کا علم نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال سمیت عراق کا رخ کیا، جن میں سے آپ کی بہن زینب، آپ کی اولاد علی، عبداللہ، ابو بکر، عمر، سیدنا حسن کے بیٹے طلحہ، ابو بکر اور عمر تھے۔ اس طرح آپ کے بھائیوں میں سے محمد بن حنفیہ کے علاوہ ابو بکر، عمر، عثمان، جعفر، عباس، آپ کے چچا زاد بھائیوں میں سے سیدنا جعفر کے بیٹے عون اور محمد، سیدنا عقیل کی اولاد میں سے عبد الرحمن، جعفر اور عبداللہ شامل تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کو نہ جانے کا مشورہ دیا، جن میں سے سیدنا عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ جانے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، فاطمہ کے لخت جگر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، عراق اپنے ساتھیوں کے پاس۔ ابن عباس نے کہا، میں تمہارا جانا پسند نہیں کرتا، تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جنہوں نے تمہارے والد کو قتل کیا تھا، اور اگر لوگ برا نہ مانتے تو میں تمہارے سر سے چمٹ جاتا اور تم کو جانے سے روکتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اس ہلاکت والے علاقے میں جاؤ، بے شک عراق والے لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، ان پر یقین نہ رکھو، اس شہر میں رک جاؤ یا پھر یمن چلے جاؤ، کیونکہ وہاں حفاظت بھی ہے اور لوگ بھی اچھے ہیں۔
اور وہاں جا کر لوگوں سے الگ ہو کر رہنا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما رونے لگے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے چچا زاد بھائی، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ اور مجھ پر شفقت کرنے والے ہو، لیکن میں نے اب جانے کا ارادہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مکہ میں تھے، ان کو حسین کے جانے کی خبر ملی تو آپ نے حسین کا پیچھا کیا اور 3 دن کا سفر کر کے ان کے پاس پہنچ گئے۔ پہنچتے ہی آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت حسین نے جواب دیا عراق، اور ساتھ ہی اہل عراق کے خطوط اور بیت کا تذکرہ کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا حسین عراق جانے کا ارادہ ترک کر لو، لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا تو ابن عمر نے کہا کہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں سے ایک کو پسند کرنے کا اختیار دے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت پسند کر لی، اور تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند فرمایا تو خدا کی قسم تم میں سے کوئی کبھی بھی اس دنیا کی خلافت کو حاصل نہ کر پائے گا، کیونکہ خدا نے اگر تم کو خلافت نہیں دی ہے تو اس کے بدلے میں تم کو اس سے بہتر اور افضل چیزوں سے نوازا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی واپس جانے سے انکار کیا تو ابن عمر نے ان کو گلے لگایا اور خوب روتے ہوئے فرمایا اے شہید، میں تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ راستے میں جاتے ہوئے سیدنا حسین سے فرزدق ملا جو اس دور کا بڑا شاعر تھا۔ حسین نے ان کو سلام کیا اور پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ فرزدق نے کہا عراق سے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا عراق والوں کا کیا حال تھا؟ فرزدق نے کہا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ الغرض کوئی کچھ بھی کہتا، لیکن حسین رضی اللہ عنہ اپنے ارادے پر قائم رہے اور عراق کا سفر کرتے رہے۔ سفر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قاصد کے ذریعے سے مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن جب مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ ہم اپنے والد کا بدلہ نہ لیں، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی بات سے اتفاق کر لیا اور واپسی کا ارادہ ترک کر لیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ عبید اللہ بن زیاد کا لشکر جو کہ 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا اور لشکر کی قیادت حر بن یزید تمیمی کر رہا تھا، اس کا اگلا حصہ حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا۔ حر بن یزید نے حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا عراق۔ حر بن یزید نے کہا میں کہتا ہوں کہ آپ جہاں سے آئے ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے آپ کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دے۔ حضرت حسین نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ حر بن یزید بار بار حسین رضی اللہ عنہ کو منع کر رہا تھا تو حسین نے اس سے کہا تیری ماں تجھے گم پائے، میرے پاس سے دور ہو جاؤ۔ حر بن یزید نے کہا عرب میں سے اگر تمہارے علاوہ کوئی مجھے ایسا کہتا تو میں اس سے اور اس کی ماں سے قصاص لیتا، لیکن تمہارے بارے میں کیا کہوں؟ تمہاری ماں تو خواتینی جنت کی سردار ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے سے رک گئے اور جس جگہ پر آپ رضی اللہ عنہ نے پڑاؤ ڈالا تھا اس کا نام کربلا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟
جواب ملا کہ اس کا نام ہے کربلا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرب یعنی مصیبت، بلا یعنی آزمائش۔ جمعے کا دن تھا اور یہ آپ رضی اللہ عنہ کے پڑاؤ کا تیسرا دن تھا۔ مخالف لشکر کا دوسرا ٹولہ پہنچ گیا جو کہ 4000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا اور اس کی قیادت عمر بن سعد کر رہا تھا۔ عمر بن سعد اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان مذاکراتی ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن جب حسین رضی اللہ عنہ نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا جو کہ 5000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا تو انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ ان سے لڑنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد سے کہا میں تم لوگوں کو 3 چیزوں کا اختیار دیتا ہوں، یا تو مجھے چھوڑ دو میں واپس جاتا ہوں، یا میں مسلمانوں کے کسی علاقے میں چلا جاتا ہوں، یا میں شام میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے کہا تم یزید کی طرف خط بھیجو اور میں عبید اللہ بن زیاد سے پوچھتا ہوں۔ عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف اپنا ایک آدمی بھیجا۔ جب وہ عبید اللہ کے پاس پہنچا تو عبید اللہ نے ان سب باتوں سے انکار کر دیا اور کہا حسین کو ہر حال میں میرا حکم ماننا چاہیے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عبید اللہ بن زیاد کا پیغام پہنچا تو حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم میں ہرگز عبید اللہ بن زیاد کا حکم نہیں مانوں گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے جانثاروں کی تعداد 72 تھی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کے لشکر سے کہا اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، کیا تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم میرے جیسے شخص سے جنگ کرو؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں اور روئے زمین پر میرے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ابھارتے رہے، جس کے سبب 30 افراد مخالف لشکر سے ان کے لشکر میں آ ملے، جن میں سے حر بن یزید تمیمی بھی تھا جو سب سے پہلے آنے والے لشکر کا قائد تھا۔ حر بن یزید تمیمی سے کسی نے کہا تم تو ہمارے لشکر میں بطور قائد آئے تھے اور اب تم حسین کے ساتھ مل گئے ہو۔ تو حر بن یزید نے کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے، اللہ کی قسم مجھے جنت اور جہنم میں سے ایک کو پسند کرنے کا اختیار ملا، قسم ہے خدا کی میں جنت پر کسی بھی چیز کو فوقیت نہیں دوں گا، چاہے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں یا جلا دیا جاؤں۔ سیدنا حسین نے کوفہ کے بڑے سردار جن میں سے شبس بن ربیعی، حجار بن ابحر، قیس بن اشعث، یزید بن حارث اور دیگر جو حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ان سب کو پکار کر کہا کیا تم لوگوں نے مجھے لکھ کر نہیں بھیجا تھا کہ پھل پک چکے ہیں اور زمین ہری بھری ہے اور تم پر جان نثار کرنے والا لشکر تیار ہے، تم آ جاؤ۔ ان سب نے جواب میں کہا ہم نے نہ ایسا کچھ کیا ہے اور نہ اس طرح کہا ہے۔ سیدنا حسین نے کہا سبحان اللہ، کیوں نہیں، خدا کی قسم تم نے ایسا ہی کہا تھا۔ اہل کوفہ کی اس بڑی خیانت اور اس بڑے دھوکے کا اندازہ لگائیے کہ ان بدبختوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وعدہ خلافی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بڑی چالاکی کے ساتھ مخالف لشکر میں مل کر حضرت حسین کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ان بدبختوں کی خیانت کو دیکھ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو بددعا دیتے ہوئے رب کے سامنے فریاد کی، اے اللہ اگر تو نے ان کو ایک وقت مقررہ تک فائدہ دیا ہے تو ان کی صفوں کو تہس نہس کر دے اور ان کو فرقوں اور گروہوں میں بانٹ دے اور ان سے ان کے حکمرانوں کو کبھی خوش نہ کرنا، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب ہمارے مخالف ہو کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کا لشکر یہ بات کہتے ہوئے حضرت حسین کی جانب بڑھنے لگا کہ یا تو عبید اللہ بن زیاد کا حکم مان لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج رات ہمیں مہلت دو، کل کو ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ میں اپنے رب ذوالجلال کے سامنے نماز پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ میرا محبوب مشغلہ ہے۔
جب اس دن کا سورج غروب ہو گیا تو حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر نماز پڑھنے لگے، استغفار و دعا اور رب کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر رات کے پہلے حصے میں اپنے ساتھیوں کو ایک خطبہ دیا جو کہ آپ رضی اللہ عنہ کا الوداعی خطبہ تھا۔ حمد و ثنا اور درود شریف کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس رات میں واپس اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جائے تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ چلا جائے۔ اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ، میں تب تک یہاں رہوں گا جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے جواب میں کہا، تمہارے بعد اس دنیا میں باقی رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ تمہارے بارے میں ہمیں وہ نہ دکھائے جو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بنو عقیل، تمہاری طرف سے تمہارے بھائی نے قربانی دی ہے جو تم سب کی طرف سے کافی ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو میری اجازت ہے۔ ان سب نے بیک آواز کہا، لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ ہم اپنے بزرگ اور اپنے افضل ترین چچا زاد بھائیوں کو چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ ہم نے ان کی دفاع میں ایک تیر تک نہیں مارا، ایک نیزہ نہیں مارا، اور اپنی تلوار ان کی خاطر نہیں چلائی، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ مخالفین کیا کرنے والے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کی دفاع میں اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال قربان کریں گے، اور آپ کے ساتھ مل کر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ آپ کا دفاع کیے بغیر اور آپ کے بعد زندگی نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے پوری رات نماز، استغفار، دعا اور عاجزی میں گزاری، جبکہ مخالف لشکر کے جنگجو ساری رات ان کے ارد گرد گھومتے رہے۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جب صبح کی اذان ہوئی تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے 32 افراد کے پاس گھوڑے تھے، 40 افراد ان میں سے پیدل تھے۔ ان سب میں سے 17 نوجوان تھے جن سب کا تعلق اہل بیت سے تھا۔ اس وقت زمین پر ان کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا۔ جب سورج طلوع ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ لشکر کو مرتب کرنے لگے۔ ہر ایک کو جنگ میں اس کی ذمہ داری سونپی گئی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے بھائی عباس کو تھمایا اور ان خیموں کو اپنے پیچھے رکھا جن میں عورتیں تھیں۔ لڑائی سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس خیمے میں تشریف لے گئے جو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے لگایا گیا تھا۔ وہاں جا کر آپ رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور کستوری کی خوشبو لگائی، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مصحف قرآن کریم کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہوئے لوگوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ خدا سے التجا کر رہے تھے، اے خدا، تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے، ہر مصیبت میں اور ہر سختی میں تجھ ہی سے امید ہے، اور جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس میں تو ہی میرا مددگار ہے، اور تو نے ہی مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے، اور تو ہی ہر بلائی عطا کرنے والا ہے۔ اس دوران سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ انور چمک رہا تھا اور اس پر ایک خوبصورت مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اس دعا کے بعد اور لڑائی کے آغاز سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے سب کو خطاب کیا، جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو اپنی فضیلت سے آگاہ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا پیوست رشتہ ان کو یاد دلایا، اپنا خون بہانے کی حرمت کے بارے میں ان کو آگاہ کیا۔ اس دوران شمر بن دل جوشن بدبخت نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، حسین لوگوں سے چھپ کر خدا کی عبادت کرتا ہے اور اس کو اتنا پتہ نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ مسلمانان کرام، ناظرین کرام، عاشقان اہل بیت، آج ہم آپ کے سامنے کربلا کے ناخوشگوار واقعات کا ذکر کریں گے جن کو بیان کرتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اپنا ضمیر ہم کو ملامت کرتا ہے تو اپنے دل سے بھی معذرت کرتے ہیں، اپنے ضمیر سے بھی معذرت کرتے ہیں، اور غیرت مند مسلمانوں سے بھی معذرت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے سب کے دل روئیں گے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ حقیقت سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ ان سب کو برداشت کر کے ہم اب کو تاریخی حقائق سے روشناس کرائیں گے۔
ہمارے ساتھ رہیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال کربلا کی حقیقت۔ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان موجود تھا کہ مسلمانوں کے درمیان مزید لڑائی ہو جاتی، کیونکہ علی المرتضی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان اختلاف ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ تحکیم فیصلے کی وجہ سے اس میں توقف آیا تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی 6 مہینے گزرے تھے کہ آپ